امام حسین علیہ السلام تو اپنا گھر تھا، امام حسین علیہ السلام کی تو اپنی جائیداد تھی۔ مدینہ المنورہ میں آپ کی اماں جان، آپ کے بھائی اور آپ کے نانا جان کی قبر تھی، آپ کے ابا اجداد کے گھر تھے مدینہ میں۔ لیکن یزید نے جب 1000 لوگ بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لو یا اس کی گردن کاٹ دو، امام حسین نے بیعت کا انکار کیا۔ میں واقعہ کربلا پہلے کا نہیں سنا رہا، فقط اس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے انکار کیا، اور جس صبح 28 رجب کو مدینہ المنورہ سے نکلنا تھا، وہ ساری رات امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی قبر پر رہے، روتے رہے اور گریہ فرماتے رہے۔ روضہ رسول کے پاس، قبر انور کے پاس بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام ساری رات زار و قطار روتے رہے۔ رات ختم ہونے کو ہے اور کل چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو خواب میں ملتے ہیں کہ حسین روتا کیوں ہے؟ اگلا منظر امام حسین کیا عام فرد کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حسین خواب میں میرے آقا پوچھتے ہیں روتا کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، حسین جنگ کی وجہ سے نہیں روتا، حسین دشمنی کی وجہ سے نہیں روتا، حسین شہادت کے خوف سے نہیں روتا، اے نانا جان رونا میرا فقط اسی لیے ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اسی مدینہ کی گلیوں میں بچپن گزرا، صبح بھی اماں جان کی قبر پر، شام بھی، اور آپ کے مزار انور پر بھی بس رونا اس بات سے ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اور مدینہ سے امام حسین کیوں نکلی؟ آپ کو لوگوں نے مشورے دیے یہاں رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے شہر میں رہ کے یزید کا مقابلہ کریں، مگر حرمت مدینہ کے لیے میرے حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس زمین پر خون بہایا جائے جس کی مٹی کی قسمیں اللہ کہتا ہے۔ مدینہ کی حرمت اور مدینہ کی عزت بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھرانہ 28 رجب کو مدینہ سے نکالا۔ مکہ المکرمہ شعبان کے پہلے عشرے میں پہنچے، 28 رجب کو نکلے اور شعبان کے پہلے عشرے میں مکہ پہنچے، اور شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 4 ماہ امام حسین مکہ میں بیٹھے رہے، جہاں امام حسین کا خیمہ لگا تھا ہر وقت عاشقوں کا تاتا بندہ رہتا تھا۔ اس سید کو دیکھنے اور آپ کی قدم بوسی کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے۔ جہاں پھول ہو تو خوشبو خود پھیل جاتی ہے، شمع کو جہاں روشن کرے پتنگے اور پروانے اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ امام حسین جب مکہ آئے تو پوری دنیا سے عاشق اور اہل بیت کے چاہنے والے خدمت کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ یزید لعین اور ڈر گیا کہ اب امام حسین مکہ آ گیا، مکہ میں امام حسین اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے، اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے، تو تاریخ میں پہلی بار زر خرید دہشت گرد مصر سے یزید نے خریدے۔ 440 کا ذکر آتا ہے کہ دہشت گرد خریدے، ان کو خنجر اور تلوار اور احرام پہنا دیا۔ دشمن سامنے سے آ جائے، پتہ ہو کہ یہ لڑنے والا ہے وہ اور ہے، مگر دشمن اسلامی لبادہ اوڑھ لے، دشمن اپنے آپ کو اسلامی نشانیاں پہنا دے، وہ دہشت گرد داڑھی پگڑی احرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ ان دہشت گردوں کو پیسے، حکومت کی لالچ دی گئی کہ دوران حج امام حسین پر حملہ کر دینا ہے، بھگدڑ مچا دینی ہے اور اسی جگہ حسین کو شہید کر دینا ہے۔ سلام امام حسین علیہ السلام کی تربیت کو کہ جب دنیا مکہ میں جمع ہو رہی تھی صرف مکہ کی عظمت کے لیے، آپ حج کے دنوں میں مکہ سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ روکتے ہیں، آپ بہت سارے دلائل دیتے ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ اس بدبخت نے لازمی میرا خون بہانا ہے۔ اللہ نبی نے کہا ہے کہ مکہ میں جوں تک نہ ماری جائے، مکہ میں چڑیا تک نہ ماری جائے، حرم میں بے وجہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آج حسین کی وجہ سے
مکہ میں خون بہے تو حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا. تم حج کرو اور میں کوئے مقتل اور کربلا جا رہا ہوں. تم ثواب کماؤ اور حسین دین بچانے جا رہا ہے. جیت صحابہ کرام نے امام حسین کی منت سماجت کی اور امام حسین مکہ بھی نکلے تو اللہ کی اس بستی کی عزت اور حرمت کے لیے نکلے. مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، یہ مسافر 5 ماہ سفر میں رہا اور محرم الحرام تک پہنچا. اب بھی کوئی بدبخت یزید لعین کی وکالت کرے کہ نہیں جی بائی چانس ہو گیا تو کو بجھے ہی نہیں تھے، بندے مارے گئے جی. 5 ماہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے. 5 ماہ اگر یزید کو پتہ نہیں تھا، کوئی رشیا کی سٹیٹ نہیں تھی، کوئی امریکہ جتنی بڑی ریاست نہیں تھی، یہ کوفہ، یہ مکہ، یہ مدینہ صرف 2000 کلومیٹر 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے درمیان میں کہ وہ تیز ترین گھوڑا 2 دن میں کر لیتا تھا، 3 دن میں کر لیتا تھا. کوئی اتنا نہیں تھا. یزید شام میں بیٹھا ہے اور امام حسین مکہ سے مدینہ سے کربلا 5 ماہ اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے سفر میں، اور یزید کو پتہ نہیں ہے. یزید تجھ پہ لعنت. حضرت عمر فاروق جب اقتدار پہ تھے وہ تو فرماتے تھے کہ اگر دجلہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مرتا ہے تو ذمہ دار عمر ہے. وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہے تو عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر کو تو بکری کے بچے کی فکر ہو. اور یزید تو کم از کم حضرت عمر کے معیار کو تو دیکھ لے. عمر کو ماننے والا یزید آج تجھے حسین کے بچے کا نہیں پتا، آج علی کے بیٹے کا نہیں پتا، خلفائے راشدین کو بکری کے بچے کی پیاس کی، اور آج تو دعوے دار ہے مسلمان ہونے کے. نبی کی آل بھوکی، نبی کی آل پیاسی، نبی کا علی اصغر کیا بکری جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا علی کا بیٹا کسی غیر مسلم پیاسے جتنے بھی اہمیت نہیں رکھتا؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں تو چرند پرند کے پیاس کا بھی پانی کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور آج اس بدبخت کے حکم پر اہل بیت پیاسے رہے. جنگ ہو گئی، چلو وقت کم ہے چونکہ میں صرف بنیادی طور پر یزید کے بارے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی نہ سنیں. اب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ لڑائی اور جھگڑے میں مارا گیا، یزید نے حکم نہیں دیا. چلو ہم کہتے ہیں یزید نے کیا. چلو آپ کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو یزید کا دل ٹھنڈا ہو گیا، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، آپ کے باقی سارے ساتھی بھی رخصت ہو گئے. اب کربلا سے مدینہ ڈائریکٹ رستہ جاتا تھا. علی کی بیٹی سیدہ زینب جن کا سایہ کبھی غیر بندے نے نہیں دیکھا، جن کی آواز کبھی کسی پڑوسی نے نہیں سنی، آج سیدہ زینب کربلا میں ہے. امام حسین کی زوجہ کربلا میں ہے. امام حسین کی کھیلنے والی عمر 4-5 سالہ بچی موجود ہے. او یزید لعین بدبخت، او ابن زیاد یزید کے کتے، او شمر جیسے نجس شخص، حسین شہید ہو گیا. اب تو اگر تمہارے دلوں کے اندر کوئی ایمان کی رمق ہے تو چاہیے یہ تھا لٹا پٹا قافلہ سیدہ زینب کے سامنے اس کے 5 بھائیوں کو ذبح کیا گیا تھا. اس بہن کے غم کا پتہ کرو کہ جس کے 5 بھائی ذبح بھی ہوں اور پھر ان کے جسد پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے ہوں. سیدہ زینب کے سامنے ان کے 15-16 بھتیجے بھانجے قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. آپ کے 2 جوان بیٹے قاسم اور اون محمد سیدہ زینب کے سامنے جسد پڑے تھے. یہ ایسا منظر تھا کہ بھائی بہن بھائی کے جسد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ماں بیٹوں کو خون اور ریت سے صاف نہیں کر سکتی. قید کر لیا، چلو امام حسین شہید ہو گئے. اگر تیرے دل میں اور یزیدیوں کے دل میں ذرا بھی اسلام اور ایمان ہوتا تو ان کو تو تسلی دیتے، ان کو تو پانی پلاتے، ان کو تو مزید نہ رلاتے. اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہے، علی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نواسی پاک بی بی کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے گئے. ایک عورت تیرا کیا بگاڑے گی؟
وہ جس نے 72 تنوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، وہ کیا تجھ سے لڑے گی؟ ایک سیدہ زینب نہیں، چھوٹے بچے اور بچیوں کی بھی ہاتھ باندھ دیے گئے۔ امام زین العابدین امام حسین کا ایک بیٹا بچا تھا کربلا میں، سادات میں سے ایک چراغ بچا تھا، یریدون یطفئوا نور اللہ، انہوں نے اپنی طرف سے نبی کی ساری آل کو ٹکڑے کر دیا، مگر اللہ نے ایک سید زادے کی حفاظت کی۔ وہ جو امام زین العابدین تھے ابھی نو عمر تھے، ابھی بال داڑھی والی عمر ان کی نہیں تھی، ایک روایت کے مطابق ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں اور بیماری کی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اگر یزید کا صرف امام حسین سے اقتدار کا اختلاف تھا تو بتا زینب نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بتا اس یتیم امام زین العابدین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ مراد یہ کہ وہ صرف امام حسین کا دشمن نہیں، وہ نسل مصطفیٰ ساری کو مٹانا چاہتا تھا، وہ ساری کو ختم کرنا چاہتا تھا، در حقیقت وہ محمد مصطفیٰ کا دشمن تھا۔ یہ رات کو باندھ دیا گیا۔ اب گھروں میں ہمارے رشتہ دار بھی فوت ہوئے ہیں، بتائیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ سامنے بیٹے بھائی بہن بندھے پڑے ہیں اور ریت میں بھائیوں کی بھتیجوں کی بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں، قریب جانے کی اجازت نہیں۔ ساری رات یہ منظر اسی طرح گزرا اور 11 کی صبح رسیاں پکڑ کے کھینچا گیا، منت سماجت کی گئی کہ ذرا اپنے بھائیوں کے جسد کے پاس تو جانے دو، ان سے مل تو لینے دو۔ سر نیزوں پر دھڑ کربلا میں بچوں کو باپ کے پاس، بہنوں کو بھائیوں کے پاس، بیویوں کو شوہر کے پاس، زینب کو اپنے بیٹے اور امام حسین کے قریب نہ آنے دیا۔ جہاں تک بغیر کپڑوں کے وہ جسد کربلا کی ریت پہ نظر آ رہے تھے، بچے اور خواتین پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے اور گریہ کرتے رہے۔ ان میں کوئی ایسا درندوں میں کوئی دل والا نہیں تھا جو تسلی ہی دے دے، یہ ان کو جا کے ملا ہی دے۔ الغرض کربلا سے نکل آئے، کربلا سے مدینے ڈائریکٹ ایک راستہ تھا، خیال کرتے کہ نبی کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، آل مصطفیٰ، ڈائریکٹ مدینہ بھیجنے کی بجائے سروں سمیت ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا، ابن زیاد سے یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ 2000 کلومیٹر کا ایکسٹرا سفر، 1200 کلومیٹر کا ایکسٹرا سفر کرایا گیا، ڈائریکٹ مدینہ بھیجنے کی بجائے دوسرے لمبے رستے سے، پہلے ابن زیاد کے دربار میں، اور وہ لوگ جشن کا نشے میں ہیں، اور نبی کی بیٹی سیدہ زینب پھٹے ہوئے چادر کے ساتھ مردوں کے درمیان بیٹھی ہے، 2 ماس کے کپڑے نہیں بدلے، اور کربلا کے بہنوں بھتیجوں کے خون کے چھینٹے، کٹی پٹی چادروں کے ساتھ نبی کی بیٹیوں کو مردوں کے درمیان بٹھایا گیا۔ بتائیے میرے آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی اور کہاں کا ایمان رہ جاتا ہے۔ ادھر صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، حق چار یار کے ماننے والے، وہ تو نبی کے اونٹ اور دراز گوشت کا خیال کرتے تھے، آج نبی کی بیٹی کا خیال نہیں کرتے۔ اگر وہ ٹھیک ہیں، اگر وہ صحابہ اور مسلمان ہیں تو یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ان کا معیار حق ہے کہ جو کدو اور نبی کی جوتی کو سر پر رکھتے ہیں، کدو جیسی سبزی کا بھی ادب کرتے ہیں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو علی اکبر اور علی اوسط کو قتل کرنے والے اور زنجیریں پہنانے والے کون ہیں؟ ابن زیاد کے دربار سے یزید کے دربار پہ لایا گیا، اور ہر وقت حضرت انس تشریف فرمائیں، بوڑھے ہیں، یزید کے سامنے امام حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے چھڑی امام حسین کے کٹے ہوئے سر میں دانتوں پر ماری اور خوشی سے کہا دیکھ لی اپنا انجام، او کما قال، بدبخت کے اپنے الفاظ، جشن منا رہا تھا۔ حضرت انس تڑپ اٹھے، فرمایا او بدبخت کچھ شرم کر، میں نے نبی کو انہی لبوں جن کو تو چھڑی مار رہا ہے، میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔
انہی لبوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لب ملاتے تھے۔ جس برتن، جس مشکیزے کے ساتھ حضور نے پانی پیا وہ آج تک محفوظ ہے کہ اس مشکیزے اور پانی کو میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں۔ وہ برتن صحابہ محفوظ کر لیتے تھے جس برتن میں میرے آقا کھانا کھاتے تھے۔ آج یزید لعین مردود کافر ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے جن لبوں پر مصطفیٰ اپنے لب رکھا کرتے تھے، جن لبوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا۔ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، کیا یزید تک نہیں پہنچی ہوگی؟ چھڑی ماری اس پر، حضرت انس احتجاج کیا، حضرت انس کو سزا دی گئی، نکالا گیا۔ الغرض ابن زیاد کے دور میں، ابن یزید کے دربار میں جتنی تکلیف، اور یہ قافلہ مدینہ پہنچا گیا۔ مدینہ سے لے کے مدینہ تک 4100 سم تھنگ کلومیٹر نبی کی آل نے سفر کیا 5 ماہ میں، اور مدینہ المنورہ گئے۔ مدینہ المنورہ میں گریہ جاری ہو گیا، لوگ رونا شروع ہو گئے۔ اگلی بات سنیے، اذان کب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں پہنچ گیا قافلہ، یہ لٹا پٹا سر۔ اب توجہ کیجئے، ماں باپ فوت ہو جائیں نا، بہن بھائی، تو گھر میں ان کے کپڑے بھی بندے کو تکلیف دیتے ہیں۔ جس کا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا تو ماں باپ، بہن بیٹی ان کا استعمال شدہ جوتا دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، اور بیٹیاں اپنے باپ کے کپڑوں کو چومتی ہیں کہ وہ چیزیں یاد دلاتی ہیں۔ امام زین العابدین اور حضرت زینب کی سرپرستی میں 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، 11 محرم، 11 صفر، 1 ماہ، اور پھر 20 صفر، 40 دن پورے سر حسین ان یتیم بچوں کے سامنے پڑا رہتا۔ پورے 40 دن حضرت زینب کے سامنے امام حسین کا سر پڑا رہتا۔ ذرا اسی درد کو دیکھیے، شہادت تو کربلا میں ہو گئی، 40 دن سر حسین کبھی یزید کے، ابن زیاد کے، کبھی یزید کے دربار میں، اور یہ یتیم لٹے پٹے اپنے بابا کے سر کو دیکھتے رہے۔ اور 20 صفر کو واپس آ کے خود سیدہ زینب نے، ایک روایت جو قوی تر ہے، امام حسین کے سر کو 20 صفر کو دوبارہ کربلا میں جسم حسین کے ساتھ دفن کیا ہے۔ اب بتائیے کتنی تکلیف سے شہادت کے بعد اس خاندان نے گزارا۔ مدینہ المنورہ گئے، امام زین العابدین کو کسی نے کھاتے نہیں دیکھا، کسی نے پیتے نہیں دیکھا۔ آپ کے مرید، آپ کے چاہنے والے، سیدوں کے غلام پانی لے آتے کہ حضور پانی، وہ جو کربلا میں ایک بیٹا بچا تھا، پانی لے آتے، پانی جب لبوں کے قریب لاتے تو آنکھیں چھلک پڑتی، رو پڑتے اور کہتے میں کیسے پانی پی لوں، میرا بڑا بھائی پانی پکارتے پکارتے شہید ہو گیا تھا، میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر خشک گلے کے ساتھ شہید ہو گیا، میرا بابا حسین پیاسا شہید ہو گیا، میں کیسے پانی پی لوں، اور آنسو پانی میں گر جاتے، کھانا دیکھتے رو پڑتے۔ لوگ بزور اس امام زین العابدین کو کھانا پانی کھلاتے تھے، ایک ہی کام تھا، یا رب کی نماز پڑھتے یا محمد مصطفیٰ کے روزے پہ جا کے درود پڑھتے، اور ہر وقت آنکھ نم رہتی۔ کربلا کا درد کوئی عام درد نہیں، مگر آج ہم سخت دل ہو چکے ہیں، آج ہم بے پرواہ ہو چکے ہیں، اپنا درد محسوس کرتے ہیں، اور یہ میرے آقا کے گھر کا درد ہے، اور یہ رونا ماتم نہیں ہے، آنسو بہانا احتجاج نہیں ہے، آنسو بہانا شکوے نہیں ہے، یہ محبت حسین ہے۔ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں محبت حسین اور آل مصطفیٰ اور کربلا والوں کی یاد میں جس کو رونا نہیں آتا وہ اپنی فکر کرے، حسین کی محبت میں آنکھیں نم ہونا سنت مصطفیٰ ہے۔ خود حضور امام حسین کی محبت میں روئے، اور بعد شہادت کے بھی میرے آقا
آقا روئے بعد شہادت کے. آپ کہیں گے کہ حضور نے تو پردہ فرما لیا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں شہید ہوئے، حضور کی زوجہ ام سلمہ مدینۃ المنورہ میں آرام فرما رہی ہیں کہ آقا تشریف لائے. داڑھی میں مٹی ہے، زلف میں مٹی ہے، پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ میرے آقا رو کے فرماتے ہیں کربلا سے آ رہا ہوں، ظالموں نے میرے سامنے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے. کوئی کہے کہ یہ خواب ہے تو ہم اہل سنت کا تمام فقوں کا متفقہ طور پر یہ موقف ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی کی طرح ہوتا ہے. نبی خواب میں کسی ڈاکو کو بھی ملے تو نبی نبی ہوتا ہے. نبی کی صورت میں خیال، وہم یا شیطان نہیں آ سکتا. تو حضرت ام سلمہ نے نبی کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا تو واقعی مصطفیٰ کربلا سے آ رہے تھے. بس یہ درد میں جتنا بھی سناؤں بات کر رہا تھا لا اقسم بہذا البلد کی کہ آج کمر مشانی کا عام بندہ بھی مدینہ کی خاک اور مہاجر امداد اللہ مکی کو مدینہ کے کتے کا خیال ہے. یزید نے 61 ہجری میں حسین کو شہید کیا. 1 سال اس نے پوری کوشش کی تلوار کی بلبوتے پر، دولت کے بلبوتے پر، سیاست کے بلبوتے پر اپنی حکومت کو سٹیبل کرنے کی، اپنی رٹ قائم کرنے کی، مگر قتل حسین کی وجہ سے کوئی اسے نہیں مانتا تھا. مدینہ والوں نے بھی یزید کی حکومت کا انکار کر دیا. مکہ والوں نے بھی حضرت ابن زبیر عوام کو اپنا خلیفہ مان لیا. یزید نے پہلے دولت بھیجی، پھر وفد بھیجے کہ مدینہ والے میرے مرید ہو جائیں، مدینہ والے میرے حکومت. وہ کہتے تھے جس بدبخت نے نبی کی آل کا خون بہایا ہے، جس نے حسین کو شہید کیا، اسے ہم کیسے امیر مان لیں؟ سنو اے میرے بھائیوں، یزید نے فوج بھیجی تلواریں لے کے مدینہ پہ حملہ کر دو. ارے وہ مسلمان ہیں جن کو مدینے کے کتے کا خیال ہے، وہ قرآن ہے جو مدینے کی خاک کی بات کرتے ہیں. یزید لعین بدبخت تجھ پہ لعنت، مدینہ میں فوج کو بھیجا اور کہا 3 دن تک جو مرضی کرو، لوٹو، کھاؤ، پیو. عورتوں کی بے حرمتی کی، جبر سے زنا کیا گیا. مدینۃ المنورہ کی عورتیں فوجیوں کے، یزیدی سپاہیوں کے جبر سے حاملہ ہو گئیں، گھر لوٹے گئے. اور ظلم کی انتہا دیکھے، مدینۃ المنورہ کے مسجد کے صحن میں گھوڑے باندھے گئے، اونٹ باندھا گیا. کہ اب بھی یزید کے بارے میں کسی کو شک رہتا ہے یا یہ اعجاز بیان نہیں کر رہا؟ تاریخ کی جو بھی کتابیں اٹھا لیں، جفا نفی کے ساتھ واقعہ ہررا اسی طرح ہے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. اب کمر مشانی میں آپ کو اطلاع مل جائے کہ یہ اس مسجد میں کوئی اذان دینے نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں سڑک بلاک ہو جائے گی کہ مسجد میں اذان دینے نہیں دے رہا. لوگ ہر مسلک کے آ جائیں گے یہ کون سا کافر ہے جو مسجد میں اذان دینے نہیں دے رہا. میرے آقا کی مسجد میں 3 دن تک اذان اور جماعت نہیں ہوئی. ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں تھے اور فوج جب مسجد میں داخل ہوئی تو وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے. جیسے یہ ممبر ہے نا روضہ رسول کے پاس، فرماتے ہیں میں اس کے نیچے چھپ گیا. باہر گھوڑے، اونٹوں کی آواز اور لوگوں کی آواز آتی. فرماتے ہیں میں ممبر کے نیچے چھپ گیا. اللہ کی قسم 3 دن مسجد نبوی میں اذان جماعت نہیں ہوئی، لیکن ممبر کے اندر میں بیٹھا ہوتا، نبی کے روزے میں اذان کی آواز بھی آتی تھی، نماز کی آواز بھی آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے آواز آتی تھی. وہ میرے آقا سب دیکھ رہے تھے. اور یزید کے کرتوت، چلو مدینے کی بات، وہ توحید کا بھی دشمن تھا. مدینے کو سبوتار کرنے کے بعد، مدینۃ المنورہ کی بے حرمتی کے بعد، اس نے پھر اگلے سال اسی آگے مکہ پر حملہ کیا. مکہ پر حملہ کیا، بے حرمتی کی. این جب کعبے پر پتھر برسائے، وہ ابرا تھا. وہ اس دور کے بعد کسی نے کعبے پر اس طرح فوج سے چڑھائی نہیں کی، چونکہ کعبے والے یزید کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے. سو کعبے پر حملہ کیا اور عین حملے کے دوران
ربیع الاول میں یزید عیاسی کے لیے ایک دیہات کی طرف گیا تھا. ایک دیہات میں ادھر جب کعبے پر حملہ ہوا وہاں اس بدبخت کو بیماری لاحق ہوئی, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاس پیاس پکار کے وہ مردود مرا. ربیع الاول کے کسی تاریخ کو جس دن اس نے مکہ پہ حملہ کیا, قرآن مجید فرقان حمید, آج کسی مولوی, کسی ذاکر, کسی مفتی سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے فتویٰ دیا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا, کہ جو لوگ اللہ کو اذیت دیتا ہے, جو لوگ نبی کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اس پر اللہ کی لعنت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وأعد لہم عذابا مہینا, اور ایسے بندے کے لیے دردناک عذاب ہے. مسلمان پر اللہ کبھی لعنت نہیں بھیجتا. مسلمان گناہگار ہو, مسلمان خطا کار ہو, اس کے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. لعنت برستی تب ہے جب بندہ دین سے نکل جائے. یزید نے پہلے آل مصطفیٰ کی بے حرمتی کی. امام حسین جو ہمارے نزدیک قرآن کے ورق جیسا ہے, میرے نزدیک جس طرح قرآن کی آیت کی قیمتی ہیں, حسین ایسا قیمتی ہے. میں جتنی سورہ کوثر کی قدر کرتا ہوں, واللہ اس سے بڑھ کر نبی کے حسین کی قدر کرتا ہوں. یزید نے قتل و غارت پہلے اہل بیت کا اور پھر مکہ کا, مدینہ کا. آج یزیدی لوگوں کو پہچانی ہے, یزیدی کے حمایتیوں کو پہچانی ہے, اور صرف امام حسین کی محبت. امام حسین کی محبت کسی ایک مسلک کی نہیں بلکہ ایمان کی پہچان ہے. حضور نے حکم دیا تھا کہ ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کو سکھاؤ کیا؟ نبی کی محبت, نبی کی آل کی محبت. اور قرآن مجید کی تلاوت. دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نبی کے آل کا ادب و احترام کرنے اور ساری عمر پیغام حسین, نماز اور حق بات کہنا, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یزید اور یزیدی قوتوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. منہاج القرآن قمر مشانی کے جملہ باب جن کے دعوت اور تعاون سے آج کی یہ محفل خوبصورت سجی, میں دعا کرتا ہوں اللہ نیک کاموں میں ہمیں اسی طرح, اور قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی اور آخر تک بیٹھنے, اللہ سعادات کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے. دعا